کہ دین کی زندگیوں میں آنے کا راستہ جو ہے وہ ایمان ہے اور یقین ہے. زندگی میں جو دین آتا ہے وہ صحیح یقین کے راستے سے آتا ہے. اسی لیے سارے نبیوں کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے کہ جس زمانے میں بھی اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے انسانوں میں دین کو چلانا چاہا تو سب سے پہلے نبیوں کو حکم یہ دیا گیا کہ انسانوں کے دلوں پر محنت کرو تاکہ ان کا دل کا یقین صحیح ہو. اس لیے کہ جب تک دل نہیں بنے گا جب تک آدمی کا بدن نہیں بن سکتا. آدمی کی آنکھ دل کے تابع ہے. اگر دل اچھا ہے تو آنکھ صحیح چیز دیکھے گی اور اگر دل برا ہے تو آنکھ سے برا عمل نکلے گا. آدمی کا دل صحیح ہے تو آدمی کے ہاتھ سے اچھا عمل نکلے گا اور اگر دل برا ہے تو ہاتھ سے ظلم اور چوری چکاری اور گناہ کے کام نکلیں گے. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. فرمایا انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتڑا ہے, اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے گا اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے. فرمایا وہ انسان کا دل ہے. اس لیے سارے نبیوں کی محنت کا میدان جو ہے انسانوں کے دماغ نہیں ہے, انسانوں کے دل ہے. سارے نبی دلوں پر محنت کرتے ہیں کہ انسان کا دل بن جائے. دل بن گیا تو پوری اس کی باڈی بن جائے. اب دل کا بننا کیا ہے؟ فرمایا دل کا بننا یہ ہے کہ سب سے پہلے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ پیدا ہو جائے. دل کے بننا یہ ہے کہ بچوں کی محبت بھی ہو, بیوی کی بھی ہو, شوہر کی بھی ہو, بھائی بہنوں کی بھی ہو, دکان کی بھی ہو, مال کی بھی ہو, لیکن اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو. اللہ کی محبت زیادہ ہو بعد میں ان کی ہو. یہ دل کا بننا ہے. اگر اللہ کی محبت کم ہو گئی اور ان چیزوں کی محبت زیادہ ہو گئی تو دل بگڑ گیا. اسی لیے فرمایا الذین آمنوا اشد حبا للہ. فرمایا ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے. سب سے پہلے اللہ کی اتنی محبت دل میں پیدا ہو جائے جو اللہ کی اطاعت پر ہمیں کھڑا کر دے. عربی کا ایک شعر ہے فإن المحب لمن يحب مطیع. فرمایا جس کو جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کی بات مانتا ہے. بچوں سے محبت ہو تو بچوں کے جائز ناجائز سارے ڈیمانڈ آدمی پورے کر لے. بیوی سے محبت ہو تو بیوی کے جائز ناجائز سارے ڈیمانڈ پورے کر لے. اور شوہر سے محبت ہو تو بیوی شوہر کے سارے جائز ناجائز ڈیمانڈ پورے کر لے. اس لیے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی بات مانے. تو فرمایا سب سے پہلے اللہ کی محبت سب سے زیادہ دل میں پیدا ہو جائے. بیوی سے, شوہر سے, بچوں سے, ماں باپ سے, کاروبار سے, مال سے, گھروں سے سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات جو ہمیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر کھڑا کر. دوسری بات دل کا بننا یہ ہے کہ دل کے اندر میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے کہ اللہ دینے والے بھی بڑے اور اللہ پکڑنے والے بھی بڑے. ان بطش ربک لشدید. فرمایا تیرے رب کی پکڑ تو بہت بڑی ہے. ان اللہ عزیز ذو انتقام. اللہ تو غالب ہے اور بڑے بدلہ لینے والے ہیں. تو اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے جو ڈر ہمیں گناہوں سے بچا دے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کرنے کی لائن دیا ہے اور بچنے کی لائن دیا کہ یہ کرو یہ نہ کرو. تو کرنے کی لائن زندگی میں جو آئے گی وہ محبت کے راستے سے آئے گی اور بچنے کی لائن زندگی میں جو آئے گی بچنا وہ ڈر کے راستے سے آئے گا کہ اللہ کی پکڑ کا ڈر آ جائے کہ جو ہمیں گناہ سے بچائے. تیسری چیز دل کا بننا یہ ہے کہ دلوں میں یہ یقین آ جائے کہ ہماری زندگی کے بننے کا تعلق نہ ملک سے ہے, نہ مال سے ہے, نہ سونے چاندی سے ہے, نہ ڈگری اور عہدوں سے ہے. ہماری زندگی کے بننے کا تعلق ایک اللہ کی ذات کے ساتھ. اللہ ہی زندگیوں کو بناتے ہیں اور اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑتے ہیں. آج تک جس کسی کی بنائی ہے اللہ ہی نے بنائی ہے اور اللہ آج تک جس کسی کی اجاڑی ہے اللہ ہی نے اجاڑی ہے. اور قیامت تک اللہ جس کسی کی بھی کوئی بنائیں گے وہ اللہ بنائیں گے اور جس کسی کی بھی اجڑے گی اللہ کے اجاڑنے سے اجڑے گی. اس لیے ہمارے دلوں کا یقین یہ بنے اس دنیا میں جتنے اسباب ہے اس کے ہاتھ میں زندگی کا بننا بگڑنا نہیں ہے, ایک اللہ کے ہاتھ میں زندگی کا بنانا اور بگاڑنا ہے. یہ تین باتیں دل میں پیدا ہونا یہ دل کا بننا ہے. ایک اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور ایک اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اور ایک اللہ کا یقین پیدا ہو جائے. اس لیے کہ جب یقین پیدا ہو جائے گا تو ہر حال میں دین پر چلے. اب میرے دوستو دوسری بنیادی بات یہ ہے